بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ نام لیا جائے اس میں اللہ کا، ذکر کیا جائے اس میں اس کا۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جن کے آپس میں مذہبی اختلافات کی بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے، ان کا آپس کے اختلافات کا معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ یہ ایک دوسرے کو اللہ کی عبادت گاہوں میں جانے سے روکنے لگے۔ یہ ایک دوسرے سے اس قدر رقابت، حسد، دشمنی کے جذبات رکھنے لگے ایک دوسرے کے معاملے میں کہ انہوں نے یہ کوششیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ اللہ کی عبادت گاہیں، مساجد کہ جو اللہ کو یاد کرنے کے لیے تعمیر کی گئی تھیں، ان مذہبی لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے لوگوں کو اس سے روکا کہ اس میں داخل ہوں۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور انہوں نے اس کی ویرانی کی کوشش کی، انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اللہ کے گھر ویران ہو جائیں۔ یعنی مذہبی اختلافات، فرقے واریت اتنی بڑی لعنت ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ کہ جو مذہب کا نام لیتے ہیں وہ ایک دوسرے کی دشمنی کی وجہ سے اللہ کے گھروں سے لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، اور ان کو ویران کرنے کے لیے اگر انہیں کوشش کرنی پڑے تو اس سے بھی نہیں منہ چوکتے۔ فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جائز نہ تھا، جن کو زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ ان میں داخل ہوں سوائے ڈرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ یعنی ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے گھر میں جب جاتے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جاتے، مگر ان کی آپس کی دشمنی ان کو اللہ کی نافرمانی اور اس کی یاد سے غفلت میں اتنا دور لے گئی کہ اب وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں کہ اللہ کے عبادت گاہوں میں ایک دوسرے کو جانے سے روک دیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ لوگ سرکشی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں رسوائی یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ دوسرے لوگ کہ جو ان کے دین کو، اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، انہیں رسوا کر رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے اس دنیا میں سزا ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کا مشرق اور مغرب ہے۔ یہ اب ایک اور اختلاف کی طرف اشارہ ہے یہود و نصارہ میں کہ یہ ایک دوسرے کو بیت المقدس میں اس بات پر قائل کرتے تھے، جھگڑتے تھے کہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی اپنا رخ کرو گے اللہ کی رضا کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ اپنے آپ کو ان جھگڑوں سے، ان اختلافات سے دور رکھ کے اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔